رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 163۔ انا بے شک ہم نے، اوحینا وحی کیا، الیکا آپ کی طرف، کما جیسا کہ اوحینا ہم نے وحی کی، الا طرف نوح نوح کے، والنبیین اور نبیوں کے، من بعدہ اس کے بعد، وَأَوْحَيْنَا اور وحی کی ہم نے، الی ابراہیم ابراہیم کی طرف، واسماعیل اور اسماعیل، واسحاق اور اسحاق، ویعقوب اور یعقوب کی طرف، والاسباط اور اس کی اولاد کی طرف، وعیسیٰ اور عیسیٰ کی طرف، وایوب اور ایوب کے، ویونس اور یونس کے، وہارون وسلیمان اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی کی، وآتینا اور عطا کی ہم نے، اور آتین عطا کی نا ہم نے، داؤد کو زبوراً زبور عطا کی۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں اس آیت کے جو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے وحی کی۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کا طریقہ کار وہی تھا جو دوسرے انبیاء کے لیے تھا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے جو وحی آپ پر شروع ہوئی وہ پاکیزہ خواب تھے، سوتے ہی آپ جو خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح واضح ہو جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند آنے لگی، آپ غار حرا میں اکیلے رہنے لگے، مسلسل کئی راتیں وہاں رہ کر عبادت کرتے۔ پھر جب کھانا وغیرہ ختم ہو جاتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے اور اتنا سامان لے جاتے کہ آپ غار حرا میں رہ سکتے۔ اسی حال میں غار حرا میں ہی تھے آپ کہ آپ پر فرشتہ آیا جو کہ پہلی وحی تھی، جس میں آپ سے کہا گیا کہ اقرا پڑھو، اور یہ سورہ علق کی کچھ آیات تھی۔ پھر اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حارث بن حشام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو ایسے آتی ہے جیسے گھنٹے کی جھنکار ہوتی ہے، اور یہ وحی مجھ پر سخت ناگوار ہوتی، پھر جب فرشتے کی کہی ہوئی بات مجھے یاد رہ جاتی تو یہ حالت جو تھی یہ موقوف ہو جاتی۔ بعض اوقات کبھی فرشتہ جو ہے وہ مرد کی صورت میں میرے سامنے آتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے تو میں اس کی کہی ہوئی بات کو یاد کر لیتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب سخت سردی کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی اور پھر جب وہ حالت موقوف ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ نکلتا۔ اس آیت کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی جاتی ہے اس کے مضامین بھی وہی کچھ ہیں جو پچھلے انبیاء کو وحی کیے جاتے رہے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص آج بھی تورات اور انجیل کا بنظر یعنی کہ ایک نظر دیکھے بھی اگر وہ مطالعہ کرتا ہے، یعنی جس میں تحریف ہو چکی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ علم میں ماہر ہو اور عالم ہو، تو وہ جان لے گا، اسے محسوس ہو جائے گا کہ ان تمام کتابوں میں ایک واحد جو مقصد ہے وہ کیا بیان کیا گیا ہے۔ اب یہود زبور کو یہود جو ہیں وہ زبور کو اللہ کی طرف سے وحی تو تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ وہ کیا ہے، تورات کی وحی کی طرح ایک ہی بار نازل نہیں ہوئی تھی۔ یہاں یہود کے لیے زبور کا ذکر بالخصوص اس لیے آیا کہ تم جو کہتے ہو کہ ایک ہی بار نازل ہو جائے تو اسے تم وحی مانتے ہو، تو زبور جو ہے وہ بھی ایک ہی مرتبہ میں نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ ان کے اصل مطالبے کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جو داؤد علیہ السلام پر زبور اتری وہ بھی ایک ہی مرتبہ میں پوری نازل نہیں ہو گئی تھی۔ وَرُسُلًا اور بھیجے ہم نے رسول قد تحقیق قصصناہم بیان کیا ہم نے ان کو، علیک آپ پر، من قبل اس سے پہلے، وَرُسُلًا اور پیغمبر، لم نہیں، نقصصہم بیان کیا ہم نے، علیک آپ پر، وَكَلَّمَ اور کلام کیا، اللہ نے موسیٰ سے، تکلیماً کلام کرنا۔ یعنی وحی کو رسول تک پہنچانے کے دو طریقے جو پہلے بیان ہوئے، تیسرا طریقہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے کسی رسول سے کلام کرے، اور یہ فضیلت بالخصوص سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی، اس لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر یہاں ذکر کیا گیا۔
معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فضیلت عطا ہوئی تھی، اور ان تینوں صورتوں کا ذکر قرآن کریم میں سورہ شعراء میں بھی آئے گا۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا آغاز ہی ایسی وحی سے ہوا جس میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے۔ انشاءاللہ ہم آگے سورہ قصص میں بھی پڑھیں گے۔ انہیں آواز آئی درخت کے پیچھے سے، تو یعنی پہلی مرتبہ جو مخاطب ہوئے گئے تو اس طرح تھے۔ پھر اس کے بعد کوہ طور پر بھی ہم کلام ہوئے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ وَرُسُلًا اور رسول بھیجے، مبشرن خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، لِأَلَّا تاکہ، لا دوسرا مرتبہ جو لام آئے یعنی شد کی صورت میں، اس کے معنی نہیں، تاکہ نہیں، یکون ہو، للناس لوگوں کے لیے، علی اللہ اللہ پر، حجہ کوئی حجت، بعد الرسل رسولوں کے پیچھے اللہ پر کوئی الزام باقی نہ رہے۔ وکان اللہ اور ہے اللہ عزیزاً غالب، حکیماً حکمت والا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فطرتاً انسان کو اتنی عقل عطا کی ہے کہ وہ اللہ اور اس کی صفات کی معرفت حاصل کر سکے۔ انسان اتنا تو جانتا ہی ہے کہ کوئی چیز اس کے خالق کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کوئی چیز کیا ہے جو حرکت کر رہی ہے تو لازماً وہ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچے گی۔ پھر اسی طرح اگر بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کو درست بھی کر دیا جاتا ہے، اگر نہ درست کیا جائے تو تباہی پیدا ہو سکتی ہے۔ پھر کیا کہا کہ یہ انبیاء اور رسل جو دنیا میں اس کثرت کے ساتھ آئے اور اپنے بعد نازل شدہ کتابیں چھوڑ گئے، تو انسان کا جو عالم ہے اس پر کوئی ایسا دور نہیں آیا کہ جب کوئی نبی یا کوئی اللہ کی نازل کردہ آسمانی کتاب اس میں موجود نہ ہو۔ یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی آئے تو ان کے پاس جو ہے کتاب تو نہیں آئی، لیکن صحیفے ضرور آتے رہے۔ صحیفے سے مراد کے مختصر احکامات کے اس کے مطابق جو ہے سب کو ہدایت دینی ہے۔ پھر بھی اگر انسان اس کی توجہ نہ کرے یا اللہ کی تعلیمات کا انکار کر دے تو اسی کا وبال اسی کی اپنی گردن پر ہوگا۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ چکا، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائیں۔ جب تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہو، یعنی جن کے پاس یہ پیغام ابھی نہیں گیا، تو کیا ہے کہ ان کے پاس پہنچایا جائے۔ اب اس آیت کا ترجمہ دوبارہ دیکھیے، رسولا مبشرین و منذرین، سب پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ پر کوئی الزام کا موقع باقی نہ رہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد گواہی دیتا ہے، بما ساتھ اس کے جو انزلہ اتاری، الیہ کا آپ کی طرف، انزلہ اتارا اس کو، بعلم ہی اپنے علم کے ساتھ، والملائکۃ اور فرشتے، یشہدون وہ گواہی دیتے ہیں، وکفیٰ اور کافی ہے، باللہ اللہ شہیداً گواہی دینے والا۔ وحی کے ذریعے انسان کو ایسی باتوں کا علم ہوا جنہیں معلوم کرنے کا اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ مثال کے طور پر دشمنوں کی سازشوں کی بروقت اطلاع، مسلمانوں کی بروقت امداد، ہنگامی پس منظر میں احکام الہی کا نازل ہونا، اور اسی طرح مستقبل کے متعلق بہت سی پیشن گوئیاں، جیسے کہ کیا ہے قرآن پاک میں ہمیں پتہ چلتا ہے روم کا ایران پر غلبہ حاصل کرنا، یا پھر دین اسلام کی سربلندی، یا قیامت سے پہلے کے حالات کا پتہ چلنا، جنت اور دوزخ کے متعلق معلومات حاصل ہونا۔ اور اسی وحی الہی کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ایک شخص جو قرآن کو اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے اس سے فیض اٹھاتا ہے۔ تیسرا پہلو کہ جو انسان قرآنی آیات میں غور کرتا ہے اس کے اوپر نئے نئے احکامات جو ہیں، نئے نئے حقائق جو ہیں اس پر کھلتے جاتے ہیں، سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں اس بات پر دلیل ہیں کہ قرآن کو اللہ نے اپنے علم سے نازل فرمایا ہے۔ اب یہاں پر فرشتوں کی گواہی اس لحاظ سے
قابل اعتبار ہے کہ وہ کیا ہیں، تمام کاموں پر ان کو کیا کیا گیا ہے، لگایا گیا ہے، اور کائنات کے تمام کام جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہی فرشتوں کے ہاتھوں سر انجام پا رہے ہیں۔ یعنی اگر رزق پہنچانا ہے فرشتوں نے، بارش کا احکام حکم ہے تو وہ بھی فرشتوں کے ذریعے، اگر انسان کے اعمال لکھنے ہیں فرشتوں کے ذریعے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں فرشتے بیان کرتے ہیں آسمانوں میں، اسی طرح اگر انسان کی روح بھی قبض کرتے ہیں تو وہ بھی فرشتے قبض کرتے ہیں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ کے بہت سے کام جو ہیں سر انجام پا رہے ہیں، اور اللہ کا کلام بھی انہی کے ذریعے نازل ہوتا ہے۔ اگر فرشتوں کی گواہی کی بھی ضرورت نہیں جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی گواہی ہر لحاظ سے کافی ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ فرشتے اگر اس کی گواہی دیں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ جو گواہی دے رہا ہے کہ کیا ہے، وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور گواہ تو صرف اللہ ہی کافی ہے۔ اِنَّ بے شک الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، وصدوا اور بند کیا انہوں نے عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، قد تحقیق ضلوا گمراہ ہوئے، ضلالا بعیدا دور کی گمراہی۔ یعنی جس نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اس نے اللہ کے علم کا بھی انکار کیا اور اس کی گواہی کا بھی انکار کیا، پھر صرف خود ہی انکار نہیں کیا بلکہ اس کے راستے میں روڑے بھی اٹکاتا رہا، اور جو لوگ ایمان والے تھے ان کے دلوں میں شک و شبہات پیدا کر کے ان کو بھی سیدھے راستے روکتا رہا، اور یہ ان کے لیے گمراہی ہے اور کیا ہے، ناقابل معافی جرائم ہیں، اور گمراہی اور جہنم کے علاوہ انہیں کوئی بھی راہ جو ہے وہ نہیں سجھائی جائے گی۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور جنہوں نے کفر کیا اور سیدھے راستے بھٹک گئے، دور جا پڑے۔ ان بے شک الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفر و کفر کیا، وظلموا اور ظلم کیا، لم یکن نہیں ہے اللہ لیغفر کہ وہ بخشے لہم ان کو، ولا اور نہیں لیہدیہم کہ وہ ہدایت دے انہیں، طریقاً یا دکھائے ان کو، ہدایت دے یا دکھائے ان کو، طریقاً کوئی بھی راستہ۔ جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کرتے رہے اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے اور نہ ہی انہیں سیدھا راستہ دکھائے گا۔ الا مگر طریق اور راستہ، جہنم جہنم کا، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، ابداً ہمیشہ، وکان اور ہے، ذالک یہ، اللہ اللہ پر، یسیرا بہت آسان ہے۔ ہاں انہیں ہدایت کا کوئی راستہ نہیں سجھایا جائے گا مگر دوزخ کا راستہ جس میں وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے، اور یہ بات اللہ کو بہت آسان ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد تحقیق، جاءکم آیا تمہارے پاس، رسول بالحق حق کے ساتھ، میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا پس ایمان لے آؤ، خیرن بہتر ہوگا، لکم تمہارے لیے، وَإِنْ اور اگر تکفروا تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ پس بے شک اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو زمین میں ہے، والارض اور جو زمین میں ہے، وکان اللہ اور ہے اللہ، علیمًا جاننے والا، حکیمًا حکمت والا۔ یعنی اللہ کی طرف سے تم پر حجت مکمل ہو گئی، روز آخرت تمہارے پاس پیش کرنے کو کوئی عذر نہیں ہوگا، تمام شہادتیں تمہارے خلاف جائیں گی، تو بہتر یہی ہے کہ بر وقت سنبھل جاؤ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اپنی آخرت کو سنوار لو، ورنہ اس روز اللہ کی گرفت اور اس کے عذاب سے کبھی بھی نہیں بچ سکو گے۔ جو کائنات کی ہر چیز کا مکمل قبضہ اور اختیار رکھتا ہے، وہ تمہاری سب شرارتوں کو جانتا ہے اور اپنے احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں سے بھی نمٹنے کا اسے طریقہ آتا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو مت زیادتی کرو، فی دینکم اپنے دین کے بیچ، ولا تقولوا اور مت کہو، علی اللہ اللہ پر، الا مگر حق صرف حق ہی کہو، انما بے شک المسیح مسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم جو تھے، مسیح عیسیٰ ابن مریم،
رسول اللہ، رسول تھے اللہ کے، وکلمتہ، اور کلام ہے اس کا، القاہا، القا کیا، ڈال دیا اس کو، الی مریم، مریم کی طرف، وروح، اور وہ روح ہے، منہ، اس کی طرف سے، فآمنوا، پس ایمان لے آؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، ولا تقولوا، اور مت کہو، ثلاثتن، کہ وہ تین ہیں، یعنی تین خدا ہیں، انتہو، باز رہو، خیرن، بہتر ہوگا، لکم، تمہارے لیے، انما، بے شک، اللہ، اللہ، الہ، معبود ہے، واحد، اکیلا، سبحانہ، پاک ہے وہ ذات، ان یکونا، کہ ہو، لہو، اس کے لیے، ولد، کوئی اولاد، لہو، اسی کے لیے ہے، ما فی السماواتی، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ اب یہاں پر جو کہا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں ہیں۔ یہاں جو لفظ آیا ہے غلو، لا تغلو، تو غلو کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا کہ انہیں رسالت اور بندگی کے مقام سے اٹھا کر الہ کے مقام پر فائز کر دیا اور ان کی اللہ کی طرح عبادت کرنے لگے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے کیا کیا، جو ان کو کیا کرتے تھے، حرام اور حلال سے روکتے تھے، تو اب انہوں نے اللہ کے سوا ان کو رب بنا لیا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل کتاب کو دین میں اسی غلو سے منع فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عیسائیوں کے اس غلو کے پیش نظر اپنے بارے میں اپنی امت کو متنبہ کیا، ان کو تنبیہ کر دی کہ تم مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھا دینا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، پس تو مجھے اس کا بندہ اور رسول ہی کہنا۔ پھر بات آئی کلمت اللہ، کہ وہ اللہ کی طرف سے کلمہ ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ کن سے باپ کے بغیر ان کی تخلیق ہوئی، اور یہ لفظ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت مریم علیہ السلام تک پہنچایا گیا۔ اس کے بعد روح اللہ کا مطلب کہ وہ نفخہ ہے، یعنی پھونک ہے، جو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونکا، جسے اللہ تعالیٰ نے باپ کے نطفے کے قائم مقام قرار دیا۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ بھی ہیں، جو فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا، اور اس کی وہ روح ہیں جسے لے کر جبرائیل علیہ السلام مریم علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے۔ عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں، بعض تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اور بعض اللہ کا شریک اور بعض اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو یہاں پر وہی ساری ہی بتا دیا گیا کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ، اور مت کہو ان کو تین، یعنی تین خداؤں میں سے انہیں ایک خدا نہ کہو، انتہو، باز رہو، خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، انما اللہ الہ واحد، اللہ تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ معبود ایک واحد اکیلا ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے کہ ان یکون لہ ولد، کہ اس کے اولاد ہو۔ تو یہاں پر دوسری صورت کیا بتا دی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا بھی کہتے ہیں، اور آسمان اور زمین کے لیے، اس کو سنبھالنے کے لیے، جو کچھ بھی اس میں ہے اس سب کے اوپر نگہبانی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔